ایک نیا ایلیمنٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے، اور وہ بنگلہ دیش والا جو ہے وہ پاکستان میں بھی باقاعدہ طور پہ اس پہ طلبہ نے کام شروع کر دیا ہے، طلبہ تنظیموں نے اور طلبہ آرگنائزیشنز نے، انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، اور خاص طور پہ آئی ایس ایف، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن، اور دیگر جو اپوزیشن جماعتوں سے متعلقہ طلبہ ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور وہ بنگلہ دیش کی طرز بر پاکستان میں بھی وہ انقلاب لانا چاہتے ہیں، اور یہاں پہ بھی جعلی نظام کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے یہ جو جلسہ منسوخ ہوا ہے اس میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی تھا کہ نوجوانوں نے بہت زیادہ بھرپور طریقے سے اس جلسے میں شرکت کرنا تھی، اور اگر وہ آ جاتے، اور آنا تو ہے انہوں نے، یہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ آنا ہے، اگر انہوں نے جو گھی ہے وہ ٹیڑھی انگلی سے ہی یہ نکلے گا، سیدھی انگلی سے نکلنے والا نہیں، آنا ہے انہوں نے، لیکن جب وہ آئیں گے تو پھر وہ سنبھالے نہیں جائیں گے۔ اسی لیے جو عمران خان صاحب کو صبح سویرے جگا کے ان سے ملاقاتیں کروائی گئیں، اور ان کو بہت اچھا ناشتہ کروایا گیا۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، ایک اور ہے جی، اور وہ ہے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے، اور یہ درخواست پاکستان بار کونسل کے 6 ارکان کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں الیکشن ایکٹ جو حالیہ ترامیم کی گئی ہیں، اور اس میں حالیہ ترامیم میں جو ریٹائرڈ جو ججز ہیں الیکشن ٹریبیونل کے طور پہ لگائے جانے کی بات کی گئی، اور اس کا اطلاع، اور پھر مخصوص نشستوں والا معاملہ جو ہے اس میں تبدیلی کی گئی الیکشن ایکٹ میں ترامیم کر کے، اور اس کو پھر 2017 سے نافذ العمل قرار دیا گیا، یعنی کہ پچھلی تاریخوں سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر مؤثر کرنے کے لیے جو ترامیم کی گئی ہیں، تو لہذا سپریم کورٹ میں پاکستان بار کونسل کے 6 ارکان نے، یہ بہت اچھی بہت بڑی پٹیشن ہے جی جو دائر کی گئی ہے، الیکشن ایکٹ حالیہ ترامیم کے خلاف دائر کر دی گئی ہے، چیلنج کر دیا گیا ہے، اور درخواست میں الیکشن کمیشن ہے، وزارت قانون ہے، اور فیڈریشن ہے، یعنی کہ وفاق پاکستان کو فریق بنایا گیا ہے، اور الیکشن ایکٹ میں حالیہ ترامیم کو کالعدم قرار دیا جائے، اور سپریم کورٹ وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کو حالیہ ترامیم پر عمل درآمد روکنے کا حکم دے۔ الیکشن ایکٹ میں حالیہ ترامیم آئین پاکستان کی مختلف شقوں سے متصادم ہے، اور یہ حالیہ ترامیم سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور الیکشن ایکٹ میں ترمیم قانون کی حکمرانی، عدلیہ کی آزادی اور اختیارات کی تقسیم کے لیے خطرہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ پیٹیشن میں استدعا کی گئی ہے، اور الیکشن ایکٹ میں کی گئی ترمیم سپریم کورٹ کے 12 جولائی کو دیے گئے فیصلے کو ختم کرنے کی ایک ناکام اور کوشش ہے، اور الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا ماضی سے اطلاق سپریم کورٹ کے متعدد فیصلوں کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ یہ جو کیا گیا ہے مخصوص نشستوں والا فیصلہ، یہ 2017 سے کہا ہے کہ یہ نافذ العمل ہوگا۔ الیکشن ایکٹ میں کی گئی ترمیم کا سیکشن 4 آزاد امیدواروں کے خلاف امتیازی رویہ اور آئین کے آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہے۔ الیکشن ایکٹ میں کی گئی ترامیم کا مقصد ایک خاص سیاسی جماعت کو نشانہ بنانا ہے۔ یہ کیا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جی، اور اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے پاکستان بار کونسل کے 6 ارکان کی طرف سے۔ یہ غیر معمولی پٹیشن ہے، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکے گا۔ اور اس کے بعد ہے جی، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے فیصلہ لکھنا شروع کر دیا ہے مخصوص نشستوں سے متعلق، اور وہ اگلے ہفتے جو ہے وہ جوڈیشل ورک نہیں کریں گے، یعنی کہ عدالتوں میں آ کے مقدمات کی سماعت نہیں کریں گے، بلکہ چیمبر ورک کریں گے، اور چیمبر ورک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ انہوں نے لکھنا شروع کر دیا ہے، اور یہ فیصلہ ستمبر تک مکمل ہوگا، یعنی کہ 6-7 ستمبر تک مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد جب چھٹیاں ختم ہوگی تو باقی سارے آنریبل ججز جو کہ فل کورٹ کا حصہ تھے ان کو یہ فیصلہ بھجوایا جائے گا، اور 8 ججز دستخط کریں گے اس فیصلے پہ، لیکن دستخط سب کے ہوں گے، اور باقیوں نے ظاہر اختلاف کیا ہے، تو اس کے بعد پھر یہ پروسیس کمپلیٹ کروایا جائے گا۔ ایک تو یہ صورتحال ہے جی۔ اب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے جو ایک کل ایک کافی لتاڑا تھا، بلکہ خبردار کیا تھا، وارن کیا تھا کہ جو لاپتہ افراد ہیں ان کو یہ سلسلہ بند کر دینا چاہیے، پاکستان دنیا بھر میں بدنام ہو رہا ہے، اور اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ راتوں رات 3 اہم لوگ جو ہیں وہ رہا ہو کے گھر پہنچ چکے ہیں، اور یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اگلی خبر عالیہ حمزہ صاحبہ جو کہ 15 مہینے جو ہے وہ گرفتار رہی ہیں اور جیلوں میں رہی ہیں، مختلف جیلوں میں وہ رہا ہوئی ہیں، ضمانت پر رہا ہوئی ہیں، اور ان کے خلاف 9 مئی کے مقدمات بھی اب خارج ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ان کو دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، اور کل انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت میں انہوں نے رجوع کیا، اور
उन्होंने हिफाजती ज़मानत के लिए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने पूछा कि आप कितने दिन जेल में रहीं। उस पर उन्होंने बताया गया कि तकरीबन 15 माह और 6 दिन जेल में गुजारे हैं। और अदालत ने पूछा कि जनाब आपको कितने दिन के लिए हिफाजती ज़मानत चाहिए, तो आलिया हमज़ा की वकील ने कहा कि 15 दिन मुझे काफ़ी हैं, 2 हफ्ते के लिए हमें दे दें। तो वो इस्तदा मंजूर की गई और आलिया हमज़ा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तार करने से रोक दिया है। 15 दिन वो बाद वो मुख्तलिफ मुतल्लिका अदालतों में पेश होंगी और वहाँ से जाके अपनी ज़मानतें कन्फर्म करवाएंगी। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है जो कि आलिया हमज़ा को दिया गया, क्योंकि आलिया हमज़ा और सना जावेद दोनों को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी 3MPO के तहत, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं हुई थी। एक और खबर जो है वो आईजी पंजाब से मुताल्लिक है। आपको मालूम है कि कच्चे के इलाके में हमारे जवान जो हैं पुलिस के वो शहीद हो गए हैं और उनको डाकुओं ने शहीद किया है। लेकिन ये खालिसतन एक नाअहली की वजह से, गफलत की वजह से हुआ है। और वो उनकी जीप खराब हुई, वो इमदाद के लिए बुलाते रहे, फ़ोन करते रहे पंजाब पुलिस और अपनी डिस्ट्रिक्ट पुलिस को, लेकिन उनकी मदद को कोई ना पहुंचा। और उनके जो वीडियोज़ हैं वो वायरल हो गई हैं, जो मरने से पहले, शहीद होने से पहले वो अपनी बयान कर रहे थे। तो ये वो सारी चीज़ें आ गई हैं मैदान में और रिकॉर्ड पे आ गई हैं, जिसके बाद अब आईजी साहब जो हैं वो आए बाएं शाये कर रहे हैं। ये वही आईजी पंजाब हैं जिन्होंने इलेक्शन नहीं होने दिया, न ही पंजाब असम्बली जब टूटी, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली टूटी, तो उस वक्त इलेक्शन होना था। तो पंजाब में इन्होंने इनकार कर दिया कि हमारी पुलिस जो है वो कच्चे के ऑपरेशन में मसरूफ़ है। और उस वक्त से 20 माह से इन्होंने ये काम किया। उसके बाद फिर जनरल इलेक्शन की बारी आई और तब वो कहा गया, तो तब भी इन्होंने 60 दिन 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन नहीं होने दिए। उनमें से ये कल्प्रिट थे, मेन कल्प्रिट थे। और इन्होंने कहा जी हम पॉलिश नहीं दे सकते, हमारे पास नफरी कम है, कच्चे का ऑपरेशन चल रहा है और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ठीक नहीं है, ये इन्होंने जवाब बनाया था। और उसके बाद फिर ज़मान पार्क ऑपरेशन हुआ। फिर पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के, रहनुमाओं के घरों को तोड़े गए, चार दीवारी को पामाल किया गया। ये मौजूदा आईजी यही वाले थे पंजाब के, तो ये सब कुछ उनकी निगरानी में होता रहा और ये करवाते रहे और किसी अफसर को इन्होंने नहीं पूछा। और तब से लेकर ये काम कर रहे हैं। फिर जो है मामला यहीं तक नहीं पहुंचा, बल्कि उसके दौरान ज़मान पार्क ऑपरेशन भी हुआ, ज़मान पार्क पे हमला किया गया और वहाँ पे ज़िले शाह का जो है वो कत्ल हुआ। ये सारी बातें जो हैं ये रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। लेकिन अब आईजी साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी यही कहते रहे और ये वही बोली बोलते रहे जो जाती उमरा की थी, ये वही बोली बोलते रहे जो इलेक्शन कमीशन की थी, और ये मिलकर खेलते रहे और इलेक्शन को पोस्टपोन करवाते रहे और ये कहते रहे कि कच्चे का ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन अब जो है सूरत हाल ये है कि कच्चे का ऑपरेशन चलते चलते अब जो है वो दर्जनों जो है वो हमारे जो पुलिस के पंजाब के नौजवान थे वो अल्लाह को प्यार हो गए, शहीद हो गए। लेकिन कच्चे का ऑपरेशन अभी तक मुकम्मल नहीं करवा सके। अब ये कहते हैं कि वो तो गाड़ी खराब हो गई थी, तो कोई ऐसी गफलत नहीं है, हम डाकुओं को माफ़ नहीं करेंगे। वो भाई डाकुओं को तो माफ़ कर लेते तो जब बेचारे आपको कॉल कर रहे थे और उस वक्त ही चले जाते तो ये जानें बच सकती थी।